ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی دوسری شب جمعہ کا بہت ہی خاص مجرب عمل جو آپ کو تحفتاً پیش کرنا ہے، چونکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا مخالف، میرا دشمن، مجھ سے نفرت کرنے والا، بغض رکھنے والا، وہ ڈاؤن ہو جائے اور اس کا دماغ اور اس کی سوچ میرے سے دور ہو جائے، میں اس کی تدابیر سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے، اس کے مکر و فریب سے حفاظت میں رہوں۔ چونکہ دشمن کون کون ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ بعض اوقات انسان منہ سے تعریف کر رہا ہوتا ہے اور دل میں بغض رکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ آج اس معاشرے کے اندر ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے کہ زبان سے تو ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں لیکن دل کے اندر اس کا بغض رکھتے ہیں، اس سے نفرت رکھتے ہیں اور حسد رکھتے ہیں۔ چونکہ ہم اپنے بعض اوقات مخالفین کو جان رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے مخالفین کو نہیں پہچان رہے ہوتے، اور ہم بعض اوقات کسی کو دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ در حقیقت ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم کسی کو مخالف سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارا محب ہوتا ہے، وہ ہمیں فائدہ دینے والا ہوتا ہے۔ اب ہمارا دشمن، ہم سے بغض رکھنے والا، حسد کرنے والا، وہ پست ہو جائے، اس کی تدابیر ہتھکنڈے ہم سے دور ہو جائیں اور ہم اس کے وار سے بچ جائیں، اور آپ کا دبدبہ رعب اپنے مخالفوں پر قائم ہو جائے، اس کے لیے شب جمعہ محرم کی دوسری کا خاص الخاص وظیفہ ہے جو آپ کو تحفتاً پیش کرنا ہے، اور یہ وظیفہ قرآنی ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی زینت بنایا، اور صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق قرآن حکیم میں اللہ ان کی عظمت کو، ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ سورہ فتح کے آخری رکوع کی آخری آیت کو تلاوت کریں، اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں پر سخت ہیں۔ یعنی صحابہ کی شان میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص طور پہ اشارہ ان کی مدح میں، ان کی عادت نیچر پر بیان ہوا، اور کل صحابہ کی شان کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، کافروں پر سختی کرنے والے ہیں، اور کافر ان سے ڈرتا ہے، کافروں پر ان کا رعب ہے، اور رعب ایسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی مسجد نبوی میں فرش پہ لیٹے ہوئے ہیں، کچی زمین پر مٹی کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، اینٹ سرانے کے نیچے رکھی ہوئی ہے، اور حکومت ہے 44 لاکھ مربع میل پر، اور کیسر روم بھاگ چکا ہے، اور روم و ایران کس طرح سرنگوں ہو چکے ہیں، اور آپ فاتح بن کے داخل ہو چکے ہیں، اور کیسر روم میں جا کے نظر بند ہو چکا ہے، اور وہاں عمر کے نام سے کانپ رہا ہے۔ تو عمر مدینے کی مسجد میں زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور سو رہا ہے، لیکن دبدبا کئی ہزار میل کے فاصلے پر ہے۔ پتہ یہ چلا جو آیت کریمہ اس کا حصہ سورہ فتح کی آخری آیت کا حصہ اشداء علی الکفار دوسری شب جمعہ میں رات کے پہر بیٹھ کر اس کو 313 بار پڑھے گا، اللہ اس کا رعب دشمن کے دل پہ ڈال دے گا، مخالفوں کے دل پہ ڈال دے گا، مخالفوں کی تدبیریں ہتھ کنڈے اس پر دور ہو جائیں گے، اور اس کی اللہ حفاظت فرمائے گا ہر ایک کے جادو سے بھی، نظر سے بھی، حسد سے بھی، بغض سے بھی، تلوار گولی سے بھی، اور جنات سے بھی۔ اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، آپ اس آیت کے عامل ہو جائیں گے۔ جب آپ کو کسی کا خطرہ ہو اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں تکرار کے ساتھ، بار بار، اللہ آپ کا دبدبہ لوگوں پہ قائم فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔